کہ یہ دونوں قبر والے یقیناً عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو رہا ہو۔ ان میں سے ایک تو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا، سرعام پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے کھجور کی ایک شاخ لی، اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر دونوں کو قبر پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بس اس کی پہچان، اور چغلی کہتے کسے؟ یاد رکھیے کہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ یہ کون سا علم ہے؟ میٹرک کرنے کا بولا ہے، گریجویشن کرنے کا بولا ہے، ڈاکٹری کا علم کہا ہے، انجینئرنگ کا ہے، کیا کہا ہے؟ یہ علم دین ہے۔ چغلی یہ باطنی مرض ہے، یہ باطنی مرض ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ چغلی کہتے کس کو؟ اس کی تعریف ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ سنیے حدیث میں آیا اور جس کی علماء نے اس کی شرح فرمائی، حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے لے جانا یہی چغلی ہے۔ کسی کی بات فساد پھیلانے کے لیے، کیا سنا اس نے یوں کہا تھا، یوں کہا، اچھا آئندہ میں جاؤں گا نہیں، بات ہی نہیں کروں گا۔ ارے بھائی آپ ذرا پوچھ تو لیتے، آپ پوچھ تو لیتے کہ تجھے کس نے کہا؟ اور یہ معاشرے میں بہت بڑا فیکٹر ہے، کبھی آزمائیے گا، کوئی آئے نا تم نے سنا اس نے یوں کہا، چلو ہاتھ پکڑا اس کے پاس لے گئے، بھائی آپ نے کہا؟ جی میں نے کہا۔ آپ کو کس نے کہا؟ میں نے بھی سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ فلاں سے سنا ہے۔ اب فلاں کے پاس چلو، فلاں کے پاس گئے، جی آپ نے یہ خبر دی؟ جی میں نے دی۔ آپ نے کہاں سے سنا؟ جی میں نے سنا ہے۔ جب آپ نے کس سے سنا؟ وہ اس سے سنا ہے۔ اس کے پاس جائیں گے تو پتا چلے گا کہ بات تو کچھ تھی، بات کچھ اور تھی، لیکن سننے والا جو ہے اس کے کان کچے، اس نے سننے میں غلطی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ساری کی ساری محبتیں برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کراچی کے اندر، ابو مدینہ کراچی پاکستان میں، کسی نے کسی کو خبر دی، یار آج ذرا گھر سے سنبھل کے نکلنا۔ کیوں بھائی؟ کہ وہ کراچی میں حالات خراب ہو گئے، 80 سینما جلا دیے، 80 سینما جل گئے۔ اب مجھے پتا چلے میں دوسرے کو فون، بھائی خیال رکھنا آج باہر نہیں نکلنا، بچوں کو بھی نہیں نکالنا۔ کیوں بھائی؟ حالات بہت خراب ہے، 80 سینما جل گئے، 80 سینما جل گئے۔ اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا۔ ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی ذرا رکو، یہ تو بتاؤ کراچی میں سینما کتنے ہیں؟ اب سٹاپ لگ گیا، اب گنتی کر رہے ہیں تو گنتی 22-25 کی ہو رہی ہے۔ اب سینما 22-25 ہے، یہ 80 کیسے چلے گئے؟ تو پتا چلا کہ کسی علاقے میں عرشی سینما جل گیا۔ خبر کیا تھی؟ عرشی سینما جل گیا۔ فون کیا کسی نے، ارے بھائی احتیاط کرنا، وہ ہمارے یہاں عرشی سینما ہے نا، عرشی سینما وہ جل گیا۔ اب اس نے عرشی کو عرصی کیا اور کچے کان والے نے عرصی کو 80 کیا، پتا چلا پورے شہر میں ڈھول ہو جائے گا۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہم اگر بات کی تہ میں جائیں گے تو بات ہوتی کچھ اور ہے، بات ہوتی کچھ اور ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بڑی بہت زیادہ دوریاں، بہت رنجشیں۔ دعوت میں مجھے یوں کہا گیا، میں دعوت میں گیا تو مجھے بٹھایا نہیں، یہ تھا تو مجھے سلایا نہیں، یہ تھا تو مجھے سلام نہیں کیا۔ عجیب و غریب، غریب و عجیب، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جہل ہے۔ ہم اگرچہ بہت کہیں گے جناب ہمارے دور میں تو کبھی کوئی سائنسدان ملتا ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ سائنسدان بن گئے لیکن علم دین نہیں آپ کے پاس،
آپ بھلے ڈاکٹر بن گئے، علم دین نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بھلے انجینئر بن گئے، کمپیوٹر آپریٹر بن گئے، زبردست پروگرامنگ آپ کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ لکھ لیں کہ آپ کے پاس علم دین نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ دین کا علم جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ محبتیں پیدا کرواتا ہے، جو دین اسلام میں ایسا حسن ہے کہ یہ آپس میں نفرتیں رہنے نہیں دیتا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے، ایک دوسرے سے درگزر، ایک دوسرے کی معافی تلافی کا ایسا معاشرہ اسلام قائم کرتا ہے کہ جس کی مثالیں یہ دنیا دیتی ہے کہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، کہ ان کی آپس کی محبتیں کیسی ہیں، کہ کوئی ان کے اندر اختلاف پیدا نہیں کر سکتا، کوئی ان کے اندر رنجشیں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے محبت والے، یہ کیسے پیار والے ہیں، ان کی کیسی محبتیں ہیں، یہ میاں بیوی کیسی محبت والے، یہ ماں باپ کی کیسے فرما بردار ہے، یہ بھائی بہن کتنی محبت سے رہتے ہیں۔ ہم محبت سے رہتے ہیں کیوں کہ ہم نے دین پر عمل کیا۔ ہمارا حسد کرنے والا جو حاسد ہے، اس کو تو خون کھول رہا ہوگا نا کہ ان کی محبتیں کیوں ہیں، یہ کیوں مسجدوں میں جمع ہو کے اس طرح اجتماع کرتے ہیں، یہ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، بڑی رات کو بھی جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں آتے، یہ کیوں شغل نہیں کرتے، یہ کیوں مطلب یہاں آ کر بھی جبکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس ملک میں تو ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کیوں گناہوں سے بچ کے نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کے اندر پھوٹ ڈلو، ان کے اندر پھوٹ ڈلو، تاکہ یہ کسی طرح سے آپس میں ان کا کوئی تعلق ختم ہو، اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ ہماری ساتھ جو ہے وہ گھومے پھریں، عیش کوشیاں کریں، بدکاریاں کریں، شرابیں پیئیں۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور کوئی بات اپنے مسلمان بھائی کے خلاف نہ سننے کا ذہن بنا لیں، کسی کی منفی بات سنیں گے نہیں، کسی کی منفی بات نہیں سنیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا۔ اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، یہ بات نہ پہنچائے۔ کیوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے صاف سینہ آنا چاہتا ہوں۔ کا خلاصہ کرتے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں کہ کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے، اور یہ بھی لوگوں کے لیے ہمارے آقا کی تعلیم ہے، تاکہ سرکار علیہ السلام مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے دل کینے سے صاف ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں مدینے کے انوار داخل ہو جائے، یہ آپس میں محبتیں کرنے والے بن جائے، آپس میں الفتیں کرنے والے بن جائے۔ اور جو آپس میں محبتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بشارت ہے، حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملایا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال یہ اللہ جانتا ہے۔ میرے دل میں ان سے کتنی محبت ہے یہ میں جانتا ہوں، کیوں کہ ظاہری طور پہ میں بڑا مسکرا رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں، بوتل بھی دے رہا ہوں، چائے بھی دے رہا ہوں، لیکن دل میں گندگی کے بچھو بھرے رہے، دل میں طرح طرح کی پلاننگ کرتا ہوں اس کے لیے، یہ نہیں۔ تو ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، دل میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری بشارت، کتنی پیاری بشارت ہے۔ لیکن ایسی محبتیں لائے کہاں سے، ایسی محبتیں لائے کہاں سے؟ ذرا سا کہیں سے سنی تعلق ختم کر دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو
بھلائی سے ڈالا. یہ قرآن کا نسخہ ہے دیا ہوا کہ اگر کوئی ہم سے برائی کرے یعنی کوئی بھلائی کرے تو میں بھلائی کروں. ارے مزہ تو جب ہے جب کوئی برائی کرے تب بھی میں بھلائی کروں. یہ مسلمان کا کردار یہی. اور یاد رکھیے اس دین اسلام کے پھیلنے کا یہی سبب بنا ہے. دین اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. آپ جس طرح کفار کے ملکوں میں آئے ٹھیک ہے اب آئے یہاں پر لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اخلاق ہمارے کردار سے کوئی غیر مسلم متاثر ہوا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم متاثر ہیں. ہم متاثر ہوتے ہیں.